الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ میری آج کی ویڈیو جو ہے اس میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات شیئر کروں گا کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اندر دیکھیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو ان کی تصحیح کریں اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد بنا کے گزاریں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جناب جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑے ہوتے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ صحیح ہو نہیں پا رہا۔ اب وہ اللہ والے نے اس بندے سے پوچھا، آپ نے کبھی مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا، جی جناب۔ اللہ والے نے پوچھا، یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پہ لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا، جی جناب، مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے پھر پوچھا، میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ بندہ کہنے لگا، جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا، جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک، سجدہ کر، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں اس واقعے کی تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم ہر وقت کمپلینس، شکوے، شکایتیں، ان چیزوں سے ہماری زندگی بھری ہوتی ہے۔ صبح جاگتے ساتھ ہمارے شکوے شکایتیں شروع ہوتے ہیں اور رات کو سوتے وقت جب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں تب بھی ذہن میں وہی نیگیٹو چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو میرے خیال میں ہمارے یہ شکوے، یہ شکایتیں، ہمیں جو خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں بھی ہمیں خوبیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال سوچنے والی بات ہے، ذرا نہیں پورا سوچیے گا اس کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ عز و جل کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ عز و جل کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ عز و جل کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ عز و جل کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ عز و جل کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی جتنی بھی ہم جب کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ویسے نہیں ہوتا، وہ توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے توفیق زیادہ سے زیادہ مانگا کریں اور نیک کام بڑھ چڑھ کر کیا کریں۔ ایک چیز اور، ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، داڑھی رکھیں گے، حج کریں گے، خدمت کریں گے، جیسے دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہوگا۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کام اسی طرح پڑے رہتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی لوگ آئے، کئی گئے، اسی طرح ہم لوگوں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا، کہ آج نہیں کل پڑھیں گے، پرسوں کریں گے، نیک کام پھر کریں گے،
ابھی جھوٹ بول لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، آج یہ گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، عبادت بڑھاپے میں کریں گے۔ 3 چیزیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے، ان میں سے ایک ہے جوانی کی عبادت، گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو۔ یہ 3 چیزیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے، خدا کے لیے لوٹ آئیں۔ آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ہے۔ اللہ پاک نے زمانے میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا سوچنا چاہیے، اپنے آپ کی جو ہے نا دریافت کریں، ہم لوگ ہیں کیا، دراصل ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا، ہمیں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔